انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے، پختہ بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آتیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب اس جملے میں بڑا لطف ہے، جب رب خود کہے میں عطا کرنے والا، بندے کا دل تسلی میں آ جاتا ہے، یار مجھے دینے والا اتنا عظیم ہے، جس نے مجھے دیا وہ اتنا عظمتوں والا ہے، تو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں جاتا۔ جب دینے والا اتنا عظیم ہے تو کسی کی باتوں سے کچھ نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے اگر ایک میدان میں آدم علیہ السلام اور ان سے پہلے جنات کی جماعت، ان سارے جنوں اور انسانوں کو جمع کر دیا جائے اور میدان لگا دیا جائے، قیامت تک آنے والا ہر فرد وہاں پر موجود ہو، صرف انسان نہیں جنات بھی ساتھ ہوں، اور مانگنے والا اپنی چاہت کے مطابق مانگے۔ ہر بندے کی اپنی چاہت، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، اپنی چاہت کے مطابق مانگنے والے مانگتے رہیں۔ تمہارا رب فرماتا ہے ہر ایک کی چاہت پورا کرتا جاؤں، پوری ہوتی جائے چاہت، مانگنے والا جو کچھ مانگتا جائے، سب کی چاہتیں ختم ہو جائیں، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں، جتنی سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے اور نکالی جائے، اس کی نوک پہ جو پانی لگتا ہے، سمندر میں تو اتنی کمی آ جاتی ہے، لیکن تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ جب وہ دینے والا دیتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کیا عطا فرمایا؟ فرمایا الکوثر، میں نے اپنے نبی کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اب کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو مختلف انداز میں سمجھانے سے پہلے میں ایک عجیب انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہم جملہ بولتے ہیں فلانی چیز کثیر ہے، فلانی چیز اکثر ہے، فلانی چیز کثرت ہے، تو اس طرح اللہ نے نہیں فرمایا انا آتیناک الکثرۃ، آتیناک الاکثر، آتیناک الکثیر، بلکہ اللہ نے فرمایا آتیناک الکوثر، فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثیر نہیں دیا، اکثر نہیں دیا، کثرت نہیں دی، کوثر دیا ہے، جس سے اوپر جملہ ہی کوئی نہیں،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ہم نے آپ کو وافر مقدار میں دی ہے۔ آپ کی صفات بھی کوثر ہے، آپ کی امت بھی کوثر ہے، آپ کا قرآن بھی کوثر ہے۔ قیامت والے دن آپ کو حوض بھی کوثر والا دیا جائے گا۔ آپ کی صفات بھی کوثر ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کیسی امت عطا کی، کیسی کثیر اور اکثر امت عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایسی کثیر امت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی ہے، صرف اپنے لیے آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، امت کے لیے آئے، امت آئی، اپنے لیے آئی، لیکن تو بھی آیا، للناس آیا، تیری امت بھی آئی، للناس آئی۔ ہر ایک کے لیے خیر کا پیغام پہنچانے آئی ہے تیری امت۔ کثرت کے ساتھ تجھے میں نے امت عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے دربار میں مختلف نبی آئیں گے، کسی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ دو امتی، کوئی نبی اکیلا، کوئی امتی ساتھ نہیں ہے۔ اچانک ایک طرف سے بہت بڑی جماعت آئے گی، میں دیکھوں گا لگتی تو میری امت ہے، میرے امت والے آ رہے ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو جاؤں گا، اتنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن جو ہی وہ امت پہنچے گی اچانک چاروں طرف سے لوگ ابھرتے ہوئے آئیں گے، چاروں طرف سے لوگ بھاگتے ہوئے آئیں گے، مجھے بتایا جائے گا آپ کی امت وہ نہیں، یہ آ رہی ہے۔ اتنی کثیر امت آپ کو عطا کر دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام کیسے باقی نہیں رہے گا؟ آپ کا نام ہم نے ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ اتنی کثیر امت کی تعداد میں اگر آپ کی جسمانی اولاد نہیں ہے، روحانی اولاد اتنی زیادہ ہے، آپ کا نام ہمیشہ بلند رکھنا ہے ہم نے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو اتنی عظیم الشان صحابہ کی جماعت عطا کر دی، اور ایسی جماعت عطا کی ہے کہ جس کی مثال پہلی امتوں میں بھی نہیں ہے، اور آنے والی امت بھی جن کی مثال نہیں بن سکتی، ایسی جماعت صحابہ کی عطا کی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس وہ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتا ہے قرآن۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، اللہ وعدہ کر رہا ہے جیت تمہاری ہے۔ اب دیکھیے تقابل، دیکھیے امتوں کا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں نا کہ آپ کو صحابہ جیسے لوگ دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وعدہ بھی ہو رہا ہے جیت تمہاری ہے، لیکن قوم کا جواب کیا ہے؟ قرآن اسے ذکر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو بھائی جہاد کے لیے۔ اب من اور سلوہ کھانے والی قوم ہے، بٹیر اور حلوہ کھانے والی قوم، وہ کہتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا،
इन्ना हाहुना काइदून। ऐ मूसा, अगर जिहाद ही करना है आप खुद चले जाएं, आपका रब जिहाद के लिए जाए, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं, हमसे तो जिहाद नहीं होने वाला। अल्लाह फरमाते हैं कल कौसरा, मेरे नबी आपको सहाबा जैसी अजीमुशान जमात दी है। वाह मेरे नबी ऐलान करते हैं अशीरू इलैया अय्युहन्नास, लोगों मशवरा दो, जिहाद के लिए जाना है। हजरत मिकदाद खड़े हो जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फरमाने लगे अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आप हुक्म कीजिए। समंदर में घोड़े दौड़ा देंगे, आप हुक्म कीजिए। आग में कूद जाएंगे, आप हुक्म कीजिए। जहां तक जाना है हम वहां तक आपके साथ जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं। फरमाया आतैना कल कौसरा, मेरे नबी आपको ऐसी सहाबा की जमात अता कर दी है। सैयदुना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धोखे से गिरफ्तार हो गए हैं। अब मक्का वाले चौराहे में ले गए, लटका दिया सूली पर, तीरों की बारिश हो रही है, कोई बर्छी मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है। अबू जहल करीब आता है, खुबैब इतना कह दे काश मेरी जगह आज मोहम्मद होते, तुझे छोड़ दूंगा, तुझे सजा मुआफ कर दूंगा। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, फरमाने लगे ओए जालिम, तू कहता है मुझे छोड़ दिया जाए, मोहम्मद को यहाँ लाया जाए, सिर्फ इतना कह दूँ मैं खुबैब से तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता कि खुबैब नरम बिस्तर पर बैठा हो और खुबैब के आका के जो पाँव में कांटा भी चुभे। फरमाया आतैना कल कौसरा, मेरे नबी ये कहते हैं नाम लेने वाला कोई नहीं, जान देने वाले दे दिए, नाम तेरा ही बाकी रहना है, तेरे नाम को मैंने बुलंद रखना है। मौला बड़ी अजमत दी, बड़ी रिफत दी, बड़ी बुलंदी दी, और क्या चीज़ अता फरमाई। फरमाया आतैना कल कौसरा, ऐ मेरे नबी हमने आपको कुरान अता कर दिया। और कुरान ऐसी किताब है जो मेरे नबी की नात है। इनकी तारीफ करने वाले इन्हीं की तरह मरदूद लोग हैं। और मेरे नबी तू क्यों परेशान होता है, तेरी तारीफें मैं आसमानों से उतार रहा हूँ, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मौला कैसी तारीफें हैं। फरमाया जब तेरे चेहरे का नंबर आ जाए, मैं अल्लाह सुबह चढ़ने वाले सूरज की कसम उठा देता हूँ। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फरमाया ये कहते हैं तुझे तेरे रब ने छोड़ दिया है। नाना, अगर छोड़ना होता इतना खूबसूरत चेहरा क्यों देता, अगर छोड़ना ही होता इतनी हसीन जुल्फ़ें क्यों बनाता। जब मेरे नबी के दंदान मुबारक का तज़किरा आता है, कुरान कहता है यासीन, जब आँखों का तज़किरा आता है कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर। और जब मेरे नबी के तलवे मुबारक
مکہ کی دھرتی پہ لگ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن آواز لگاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ مولا مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے، وہاں بیت اللہ ہے تب اٹھائی۔ فرمایا نہ، بیت اللہ تو پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم ہے تب اٹھائی، مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا، اب زمزم کا کنواں ہے تب اٹھائی، وہ تو پہلے بھی تھا۔ مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی، وہاں میرے محبوب کے تلوے لگ گئے، اور اس شہر کی میں اللہ قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد۔ میرے نبی پریشان نہیں ہونا آپ نے، اس لیے ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، اتنی عظیم دولت دی ہے جس میں تیری صفتیں ہی صفتیں ہیں، تعریفیں ہی تعریفیں ہیں۔ قربان جاؤں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ نے دنیا میں کوثر بنایا قرآن کو، اور آخرت میں کوثر بنایا حوض کوثر کو۔ اگر آخرت والا کوثر کا جام پینا ہے، دنیا والے قرآن سے جام پینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے تیرا عقیدہ قرآن والا نہیں، تیرا عمل قرآن والا نہیں، تو آخرت والے کوثر کی امید نہ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور کوثر کیسا دیا؟ فرمایا 1 مہینے کی مسافت کی چوڑائی، 1 مہینے کی مسافت کی لمبائی، اللہ نے اتنی عظیم الشان حوض مجھے عطا کیا ہے، ہر نبی کو دیا، لیکن کسی کو ایسا نہیں دیا جیسا حوض تجھے دیا ہے، اور حوض کے کونے بھی 4 بنائے، اور کھڑے ہونے والے یار بھی 4 بنائے۔ اس لیے یاد رہے ہمیشہ بندہ کمرے میں دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ دروازے سے۔ اگر 4 میں سے کسی کے پاس بھی پہنچ گیا بیڑا پار ہے، لیکن اگر ایک کے ساتھ بھی غداری کر گیا بیڑا پار نہیں لگ سکتا۔ اللہ نے اتنا حوض کوثر عطا کیا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 مرتبہ حوض کا پانی پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ پیاس سے بری ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنا عظیم مرتبہ اور مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے، تو فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے نبی پریشان تو وہ ہو جس کا کوئی نہ ہو، تیرے لیے تو سب کچھ دیا ہے۔ آپ نہیں سمجھے بات، تو ہمارا محبوب ہے، حسن بھی تجھے دیا ہے، امت بھی تجھے دی ہے، صحابہ بھی تجھے دیے ہیں، قرآن بھی تجھے دیا ہے، حوض کوثر بھی تیرے پاس ہے، جنت بھی تیرے جانے پر کھولی جائے گی، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ دیا ہی تجھے ہے، ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ مولا اتنی فضیلتیں اتنی عظمتیں تو نے دی ہیں، آخر اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ فرمایا کام بھی بتا دیتا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس پیغمبر کو میں نے بھیجا اس لیے ہے
جتنی عبادات ہیں وہ ساری عبادات خالص کر کے میں اکیلے اللہ کے لیے کرے۔ اب مکہ والے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، اپنے طریقے کے مطابق حج بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن خالص رب کے لیے نہیں ہو رہے، ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے کام یہ بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے ایک جمعے پہ کہ 2.5% وہ موحد تھے، 0.5% مشرک تھے، تو قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے رب کے باغیوں سنو۔ تو دیکھیے یہاں قرآن کہتا ہے پیغام پیغمبر کا یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، جب اس کا نمبر آئے عبادت کرنے کا اکیلی رب کی عبادت کرے، جب نمبر آئے مالی عبادت کا اکیلے رب کے نام کی چھری چلائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کیسے رب کے لیے عبادت کرے؟ جب رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، رب کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، مجد و ثنا کرے، اتحیات میں بیٹھ جائے اور رب کو کہے مولا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ مولا بدنی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے، قولی عبادت بھی تیرے لیے، ہر قسم کی عبادت خالص تیرے لیے مولا، اس لیے تیرے لیے کہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ یہی چیز کلمے نے سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا واعظ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں لوگوں کہو قولو، سارے میرے ساتھ کہو لا الہ الا اللہ۔ زبانی عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ ہی، بدنی عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ ہی، مالی عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ ہی۔ اے مکہ والو، لات کے نام پہ جانور ذبح کرنا چھوڑ دو، منات کے نام پر چھوڑ دو، عزا فقیرنی کے نام پر چھوڑ دو، حبل کے نام پہ چھوڑ دو۔ اگر جانور دیا رب نے ہے پھر حلال طریقے کے ساتھ اس ہی کے نام پہ ذبح کیا کرو۔ اگر پیشانی دینے والا اکیلا اللہ ہے تو تمہاری وحدت کے گھر میں جھکنی بھی اللہ کے نام پہ چاہیے۔ اگر جسم دینے والا اکیلا اللہ ہے تمہارا جسم جھکنا بھی رب کے سامنے چاہیے، سجدہ بھی رب کا ہو، رکوع بھی رب کا ہو، تحیہ بھی رب کا ہو، سجود بھی رب کا ہو، قیام بھی رب کا ہونا چاہیے۔ اور اگر سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو زبان پر پکار بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر یا فلاں مدد یا فلاں مدد نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی تمہیں مشکل پیش آئے، جب بھی تمہیں تکلیف پیش آئے، تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے یا اللہ مدد۔ کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ مدد۔ یہی سکھاتا ہے قرآن، یہی سمجھاتی ہے نماز۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سال کے بعد تیرے جانور پر چھری چلوا کر، زبان سے تکبیر کے کلمے کہوا کر شریعت تجھے سمجھاتی ہے خبردار سبق بھول نہ جانا، تیری بدنی عبادت رب کی ہے، قولی عبادت رب کی ہے، مالی عبادت بھی رب کی ہونی چاہیے۔ مولا سمجھ آ گئی بات، شان تیرے نبی کا بڑا ہے، پیغام بھی تیرے نبی کا بڑا ہے، لیکن یہاں معاملہ آیا ہے دشمن کا کیا ہوگا؟ بڑے دشمن ہیں اور بڑے کمینے دشمن ہیں، بڑے بڑے آوازیں کستے ہیں، ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے نبی پکی بات ہے، تسلی رکھیے، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تیرے دشمن کا نام ہی مٹا کے رکھ دوں گا، اور مٹایا ہے میرے اللہ نے نام۔ آج محمد نام کے کروڑوں انسان موجود ہیں، حسین نام کے کروڑوں انسان موجود ہیں، حسن نام کے کروڑوں انسان موجود، علی نام کے کروڑوں انسان موجود، ابو بکر عمر عثمان و علی نام کے اور کروڑوں انسان موجود ہیں۔ ابو جہل کوئی نہیں نام رکھتا، ابو لہب کوئی نہیں نام رکھتا، میرے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اگر نام آتا بھی ہے میرے نبی کی دشمنی میں آتا ہے، اور یہ بھی میرے نبی کے نام کی وجہ سے آتا ہے، اور لعنت ڈالنے کے لیے نام لیا جاتا ہے۔ آج تک کسی دشمن کا نام باقی نہیں، نام باقی ہے میرے نبی کا، تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ فرمایا آتیناک الکوثر، میرے نبی شان آپ کا زیادہ، مقام آپ کا زیادہ، مرتبہ آپ کا زیادہ، فصلی لربک وانحر، لہذا شان مقام کا تقاضا یہ ہے آپ نے اپنے کام پہ دھیان رکھنا ہے، رب کی وحدت کی گواہی دیتے رہنا ہے، بلاتے رہنا ہے۔ رہا دشمن کے انجام کا معاملہ، وہ میں اللہ کے سپرد ہو گیا، اسے میں بے نام و نشان کر دوں گا۔ آجا یہی وعدے اللہ نے ایک ایماندار تھا کے ساتھ بھی کی ہیں۔ او ایماندار، تیرا کلمہ پڑھنا، رب کے ساتھ عہد و پیمان کرنا، بڑی شان ہے تیری، بڑا مقام ہے تیرا، بڑا مرتبہ ہے تیرا، تو ایک ہو اور تیرے مقابلے میں ساری کائنات آ جائے، اللہ تیرے لیے ساری کائنات تو تباہ کر سکتا ہے، لیکن ایک ایماندار کی اللہ تعالیٰ کبھی ہار نہیں ہونے دیتا۔ تو نے بھی اپنا پیغام جاری رکھنا ہے، رب کی توحید سناتے رہنا ہے، رب کی وحدانیت بیان کرتے رہنا ہے۔ باقی رہا دشمن کے انجام کا معاملہ، اللہ نے جس طرح اپنے نبی کے دشمن نست و نابود کیے ہیں، تیرا دشمن بھی ختم ہو جائے گا، تیرا نام بھی نبی کے نام کی وجہ سے باقی رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی دی ہے، اور کس کام پہ دی ہے کہ آپ کا پیغام اتنا اونچا ہے، آپ کی شان اتنی اونچی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ ہمارا پیغام سناتے رہیں، دشمن جانے اور ہم جانیں، جو کوئی جتنی باتیں کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اللہ خود اسے بے نام و نشان کر دے گا، لیکن تیرا نام ہمیشہ بلند تھا اور اللہ ہمیشہ بلند رکھے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مارینا الا البلاغ المبین۔